بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ابھی جسٹ ہم واپس آئے ہیں. فائنانس منسٹر اپنی پوری اکنامک ٹیم کے ساتھ آج انہوں نے اکنامک سروے 2023-24 انہوں نے لانچ کیا ہے. ایک تو شکل دکھائیں ذرا اکنامک سروے کی، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. جی میجر نمبرز کیا کیا ہیں اور آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں صرف بریفلی نمبر بتا دوں ناظرین کو، پھر آپ اس پہ ڈسکشن کریں. سب سے پہلے جی ڈی پی گروتھ انہوں نے بتائی ہے 2.38%. 2.38%. جو گروتھ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ایگریکلچر کی بھی گروتھ کی طرف اشارہ کیا ہے 6.25%. انڈسٹریز کی بھی گروتھ کی طرف اشارہ کیا ہے 1.21%. اور سروسز کی بھی 1.21%. اور پھر پر کیپٹا انکم جو انہوں نے بتائی ہے 1680. یہ اکنامک سروے میں بتائی گئی ہے، انہوں نے تو اس بالکل. بارے میں بات ہی نہیں اور کی. انویسٹمنٹ 13.1 اور سیونگز 13%. اچھا، یہ میں میجر فگرز ہیں. باقی پہ وہ گدھے کتنے خریدے گئے ہیں اور کتنے نہیں، وہ تو بعد میں تفصیل پتہ چلے گی. وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی ویسے ایک عجیب سا نمبر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2005-6 میں ایک لائف سٹاک کا سینسس ہوا تھا. اس کے بعد سے پاکستان میں اس کا کوئی سینسس نہیں ہوا. تو وہ ہر سال ایک مخصوص نمبر ہے جس میں بڑھا کے آپ نمبر دکھا وہ ہمیں دیتے ہیں. چونکہ وہ گدھے ایک انٹرسٹنگ آئٹم ہے لیکن ہم میرا خیال ہے سیدھے اس پہ آئیں. اچھا، جو جی ڈی پی گروتھ ہے یہ لیڈ بائی ایگریکلچر سیکٹر ہے، لیکن ہم اپنے پروگراموں میں پہلے بھی بتا چکے ہیں 6.25% کی گروتھ ہے. پاکستان کی ہسٹری کی بمپر ترین کراپ ہوئی ہے، اور جو کاٹن ہے وہ بھی جو ہے وہ 10.55 ملین بیلز ہے. شوگر کین اور رائس، یہ 4 میجر کراپس بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو کسان کے ساتھ اس دفعہ ہم نے کیا ہے، اگلے سال جو ہے نا وہ ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ بہت بڑا رسک ہوگا. اور دوسرا یہ جو اوور آل گروتھ ہے یہ 2.38% ہے. گیلانی صاحب، یہ منسٹرز کی باتوں پہ نہ جائیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کتنی ہے؟ پاکستان کی جو لیٹسٹ سینسز ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ 2.6% سے زیادہ ہے. تو آپ کی جو پاپولیشن گروتھ کا نمبر ہے اس کے برابر بھی یہ گروتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 23-24% کی انفلیشن یعنی مہنگائی اور 2.38% کی گروتھ یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ اس ملک میں نہ تو ان امپلائمنٹ کم ہوگی، یعنی بے روزگاری میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اکنامک سروے میں لیٹسٹ کوئی فگر ہی نہیں ہے غربت کا. اچھا. غربت کا کوئی فگر نہیں ہے. حالانکہ یہ ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے. اصل میں سروے نہیں ہوا. سروے جو لیٹسٹ ہے اس پہ ابھی تک کام ہو رہا ہے، اس پہ ابھی تک نمبرز نہیں تو آئے. یہ کیا ہے؟ اصل میں بھائی جان یہ جو ہر کام کرنے کا ایک پروسیس ہے نا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہے کہ وہ ہائیسٹ کا سروے، ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے ایک ہوتا ہے، جی وہ کرے اور اس کے ریزلٹ کو اسٹیپولیٹ کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ غربت کا جو ہے وہ نکالا جائے. ہاں جی، اندازہ. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 40% سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس آفیشیلی کوئی فگر اویلیبل نہیں ہے. تو ہم اس کو کیوں گول کر گئے ہیں؟ 2018 سروے ہی نہیں ہوا نا بھائی جان، کمپلیٹ ہی نہیں ہوا نا. ایکسرسائز ایک ہوتی ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے دوران بنیادی طور پہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پاپولیشن سینسز میں انوالو رہا ہے، تو ایک ٹائم میں ساری ایکسرسائزز تو نہیں کر سکتے نا وہ. تو اب جو ہے وہ اس کے لیٹسٹ جو، لیکن 21-22 کے نمبر بھی نہیں آئے ابھی، جو کہ اس کا لیکن یہ ایک اہم ڈیٹا چیز ہے، یہ منسٹر صاحب کو بتانی چاہیے تھی پریس نہیں. کانفرنس وہ میں. کیسے کسی نے سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے بتایا بھی نہیں. دوسری جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے حضور کہ جو انفلیشن ہے وہ 23.24% ہے. اگلے سال یہ انفلیشن کا زور اتنی جلدی نہیں ٹوٹنے والا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سال اگر پر منتھ دیکھیں آپ تو انفلیشن کا بلڈ اپ کوئی 1.2% تھا. اگلے سال کے دوران حکومت کے یہ سرکاری نمبرز میں بتا رہا ہوں 1% کا بلڈ اپ کم از کم ہوگا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن اتنی جلدی نیچے نہیں آنے والی. جو سب سے خطرناک نمبر ہے وہ ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. پچھلے 50 سال میں سب سے کم ہوئی ہے، ڈسپائٹ کہ ہم نے ایک ایس آئی ایف سی بنایا ہوا ہے اور کمٹمنٹس ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی اور یو اے ای سے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ آ گئی ہے،
لیکن انویسٹمنٹ پاکستان کی 50 سال کی ہسٹری کی سب سے کم رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے وہ تو ایک آسپیکٹ ہے نا, جہاں پہ تھوڑی بہت پرفارمنس بہتر ہوئی ہے اس کو تو ہم انڈیکیٹرز کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایگریکلچر, ہاں جی, ایگریکلچر میں بہتر ہوئی ہے. ایگریکلچر کی 6.2% ہے. پاکستان کی ہسٹورک کراپس ہیں, میجر کراپس جن کو ہم بولتے ہیں, میجر کراپس 4 ہیں, ویٹ, شوگر کین, کاٹن اور رائس. یہ چاروں کی چاروں انپریسیڈنٹڈ کاٹن کی میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کافی عرصے کے بعد ہم ڈبل ڈیجٹ کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں. لیکن اگلے سال پھر کاٹن کا مجھے نظر آ رہا ہے پرابلم. اور اگلے سال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ٹوٹل گورنمنٹ نے گروتھ کا جو نمبر رکھا ہے اگلے سال کا ٹارگیٹ, وہ 3.6% رکھا ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ کو نیچے رکھا ہے. چونکہ ہائر بیس ہو گئی نا, تو اگلے سال اس سے اوپر گروتھ حاصل کرنا ذرا مشکل ہے. اور یہ بھی جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے, آپ نے ان کی فگرز کو شو تو کر دیا سروے میں, بالکل, لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ظاہر ہے وہ بھی اپنی حکمت عملی, وہ اپنی چیخ و پکار جو ہے نا ان کی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نظر آئے گی. اور دوسری جو امپورٹنٹ منسٹر نے آج باتیں کی ہیں, ایک تو اگلے بجٹ میں انہوں نے کہا جی کہ بجٹ کے نمبرز آپ کو پتہ ہے کہ کل بجٹ آ رہا ہے تو اس میں آئیں گے. لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بڑی سگنیفیکنٹ انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا جی دیر از نو پلان بی, آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. یہ میں کہنے لگا تھا کہ دیکھیں یہ جو پہلے آپ ڈار صاحب فرماتے تھے کہ ہاں ابھی ہے پلان بی, نہیں تھا کوئی پلان بی, اور اب بھی نہیں ہے. دوسری انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی, ریزارٹ ہے ہمارا آئی ایم ایف, وہ اصل میں وہ لینڈر آف لاس ریزارٹ کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کو. تو انہوں نے کہا جی لینڈر آف لاس ریزارٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے, کوئی سیکرڈ کاؤ نہیں ہے, اور سب کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, ٹیکسز سب کو ذبح ہونا پڑے گا, عید آنے والی سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا ٹیکسز میں. ایس او ایز بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی اسٹریٹجک ایس او ای نہیں ہوتی. اچھا جی, یہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. اب اس سے پتہ نہیں کیا مراد تھی ان کی, اس سے مراد بڑی کلیئر ہے نا, پاکستان میں جس ادارے کے اوپر ہاتھ رکھے نا وہ کہتے ہیں جی یہ اسٹریٹجک ہے, اس کو ہاتھ نہ لگائیں. انہوں نے کہا کوئی اسٹریٹجک نہیں ہے. پی او ایف کا کہہ دیں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا تو مانے اسٹریٹجک ایسٹ ہے. انہوں نے کافی 78 کہا ہے کہ وہ ایس او ایز ہیں جو ہماری لسٹ کے اوپر ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بڑے کلیئر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بورڈز ہم بنانے جا رہے ہیں, ہم نے کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لیا. لیکن ایک بات مجھے بتائیں سر, یہ پارلیمنٹیرینز کے جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا, اس سوال کا تو وہ گول کر گئے نا, انہوں نے کہا جی یہ ہماری ڈسکریشن ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک اور سوال بھی گول کر گئے. جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پروجیکٹس نکالے تھے, ہاں جی, کوئی 235 کے 40 پروجیکٹس, 39 کے قریب, 239 کے لگ بھگ, وہ دوبارہ انہوں نے ڈال دی. اس کا بھی کہ انہوں نے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ نکالنے کا ریشنل کیا تھا, ڈالنے کا ریشنل کیا ہے, جواب کوئی نہیں آیا. تو سرکار ہے نا, دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے کلبی گولی اور اپنے لیے جناب آسانیاں اور فنڈ اور ساری گنجائشیں آپ پیدا کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط کے باوجود. اور اس دن آپ کل رو کے آپ دکھا دیں گے, پہلے تو یہ دکھا دیں گے. ان کو تو خیر اس طرح سے رونا نہیں آتا جس طرح شہباز شریف صاحب کو آتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جب روئیں گے تو کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں بڑی قربانی دینی پڑے گی عوام کو, اور آپ نے فنڈز کریٹ کیے ہیں, اسکیمیں کریٹ کی ہیں, ان کا جواب دے کون ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس سال ابھی تک تقریباً کوئی 380 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی کے. اگلے سال کا 1500 ارب روپے رکھ دیے یار. اور اچھا یہ ہے امپورٹنٹ, لیکن یار اس میں بہت سے ایکسپینڈیچرز کو میں ویسٹ فل ایکسپینڈیچرز کہتا ہوں. اور منسٹر ایک بات کر رہا تھا لیکن کھل کے نہیں بتا رہا تھا, تھرو فارورڈ جو ہے نا, تھرو فارورڈ کا کیا مطلب ہے کہ ہم سارے پروجیکٹ کو 1100-1200 پروجیکٹس ہیں پی ایس ڈی پی میں جو اگلے 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے, تو ان کی کاسٹ جتنی ہم رکھ دیتے ہیں, باقی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو تھرو فارورڈ کہتے ہیں. تو 50 سال میں نہیں بننے کیا کر رہے ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروجیکٹس سے جان چھڑائیں, اس ملک پہ رحم کریں. وہ عوام کو وہ ٹرک کی بتی پیچھے لگانا بھی تو ہے نا, یہ بن رہا ہے جی, یہ بن رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اچھا ایک پازیٹیو نوٹ پہ ختم کریں جناب. ML1 پہ بات آگے بڑھ گئی ہے چائنا کے ساتھ, ٹھیک ہے سر. اس طرح کی بات واقعی نہیں بڑھ گئی, کھال مت گئی ہے. نہیں وہ نہیں, اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں $6.7 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. چائنا اور پاکستان نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ جو فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے وہ اب ہم اس کی طرف بڑھیں گے. جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی بڈنگ ہوگی, اور بڈنگ کے بعد اس پروجیکٹ پہ کام شروع ہو جائے گا. لیکن اس پروجیکٹ کو اسپیشل پرپز وہیکل کے ذریعے ہم نے چلانا ہے.
پی ایس ڈی پی میں زیادہ پیسے اس کے نہیں ڈالنے، چونکہ اگر پی ایس ڈی پی میں اگر فرض کیا پہلا فیز $3.3 بلین ہے، $3.3 بلین کا سیدھا سیدھا مطلب ہے 1000 ارب روپے. تو 1000 ارب روپے میں اگر ہم 5 سالوں میں مکمل کرنا چاہتے ہیں 200 ارب روپے ہم پی ایس ڈی پی میں تو نہیں ڈال سکتے، پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم ایک اسپیشل پرپز وہیکل آؤٹ سائڈ دا پی ایس ڈی پی بائی بنا پاس کے بنا لیں گے ہم کر کے، جیسے ہم نے پہلے کچھ اس طرح کے کیے ہیں. کام کیے ہوئے ہیں. اور وہ آئی ایم ایف کے بھی جو اعتراضات ہیں وہ بھی تھوڑا سا مطلب کوئی ڈرامہ شرما کریں گے کر لیں گے. چلے اچھی بات ہے. اب وہ دیکھتے ہیں جناب کل بجٹ پہ یہ اکنامک سروے تو آپ کے سامنے پیش کر دیا. صحیح ہے جی. اب بجٹ پہ کیا خطاب ایک بات اگر میں لمبے نہیں ہو رہا تو یہ بڑی ضروری ہے، ٹیکسز کی بھرمار. ٹیکس ایکسپینڈیچر کا ایک فگر آیا ہے. وہ ٹیکس ایکسپینڈیچر انہیں کہتے ہیں سر کہ جو مختلف شعبوں کو مراعات دی ہوئی ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بڑھ گئی ہیں، اور اس سال کا جو فگر ہے وہ 3.8 ٹریلین کے لگ بھگ ہے. واہ، اور 3900 کچھ کہہ رہے تھے. جی 3.8 3800 ارب روپے سے زیادہ. ہاں جی. تو دیکھیں یہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے مراعات. یہ اسی کھلے تضاد کے ساتھ ناظرین ہم پروگرام کا اختتام کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف غریبوں پہ ٹیکس لگے گا، ایک طرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں، آئی ایم ایف آ گئی، شرطیں مانو، ظلم ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے. دوسری طرف کیا ہے کہ آپ اپنے لیے اخراجات بھی بڑھا رہے ہیں، اپنی فنڈ سکیمز بھی بڑھا رہے ہیں، اپنی مراعات بھی بڑھا رہے ہیں. تو یہ ناظرین عوام آپ خود سوچیں اس بارے میں کہ یہ کھلا تضاد جو ہے اس کو کیسے حکمرانوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے جب آپ کا ووٹ کا دن ہو یا جب آپ کے ساتھ کوئی بھی یوم احتساب اس کا آئے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کیجئے، اور آپ بھی اعلان کر دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار اور بدھ اور ہفتے کے 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.